فرمایا سبحان الذی اسرا الم نشرح لک صدرک ید اللہ فوق ایدیہم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مفہوم بھی ہو، والضحیٰ کا ترجمہ بھی ہو، نشرہ کی مہک بھی ہو، سبحان الذی اسرا کی ترجمانی بھی ہو۔ ایک ایسا شعر پڑھ دو جس میں قرآن کا مفہوم سمجھ کر کے آ جائے، حدیث کا ترجمہ سمجھ کر کے آ جائے، تو ارشاد منظری کہے گا بے ساختہ اعلیٰ حضرت کے ہدائی کے بخش سے اٹھا دے اور کھول کر کے یہ شعر پڑھ دے، اللہ کی سرساب ہے یہ انسان، یہ انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، محبت سے بولو سبحان سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نعرے کو قبول فرمائے، آمین، اس لیے کہ نعرہ لگانا بھی حضرت عمر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر تو ایک بہادر شخصیت کا نام ہے، جی بے شک حق ہے، کس کا نام ہے؟ ایک بہادر شخصیت کا۔ جی اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو لوگوں اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کسے پیدا کرنے والا ہوں؟ ہمیں اور آپ کو۔ یاد کریے اس وقت کو جی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتے نے جب اتنا سنا کہ جانب خدا سے یہ پیغام آیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو فرشتوں نے فوراً اس کا جواب یوں دیا اے پاک پروردگار عالم ذرا یہ تو بتا تو انسان کو اس زمین پر آخر کار پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے ذہن میں صرف دو وجہ سمجھ میں آتی ہے، اگر تو اپنے بندوں کو انسان کو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری بندگی کا اعلان کرے، تجھے ایک کہے، تجھے بڑا کہے، تجھے پاک کہے، تو پاک پروردگار عالم نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تو تیری پاکی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کرنے کے لیے ہم ہے، تیرا سجدہ کرنے کے لیے ہم ہے، تجھے بڑا کہنے کے لیے ہم ہے، تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے۔ اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوگا، زمین پہ جھگڑا کرے گا، زمین پہ آئے گا، فساد کرے گا، ایک کمزور کو طاقتور ستائے گا، ایک پڑوسی کو ستائے گا، ایک مالدار غریب کو ستائے گا، ایک حاکم اپنی رعایا کو ستائے گا، اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زمین پر خون کی ندیاں بہنے لگے، زمین پہ فساد ہونے لگے۔ جب فرشتوں نے اتنا کہا کہ اگر اپنی کبریائی اپنی بندگی کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم ہے، اور اگر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے جھگڑا کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تشدد کرے، تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو انسان زمین پہ آئے گا جھگڑا کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا فساد کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا برائی کو جنم دے گا، انسان زمین پہ آئے گا ظلم و زیادتی کرے گا۔ بے شک تم نے زمین پہ نگاہوں کو دوڑایا ہے اور تم نے ہماری مخلوق میں دیکھا ہے کہ زمین پہ فرعون آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ نمرود آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ شداد آتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زمین پہ ابو جہل آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پہ امیہ آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب زمین پہ آ کر کے فرعون ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے نیک بندے حضرت موسیٰ کو بھی تو پیدا فرماتے ہیں۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نمرود آئے گا، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بھی تو پیدا فرمائیں گے۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا زمین پہ ابو جہل آئے گا، گمراہیت کو پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اللہ
کی بندگی سے دور کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسی ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے امن و شانتی کا پیکر بن کر، نبیوں کا امام بن کر، افضل البشر بن کر، سید البشر بن کر، امام الانبیاء بن کر، افضل الانبیاء بن کر، خاتم الانبیاء بن کر، میرا حبیب بن کر کے مکہ کی وادیوں میں کعبے کی آمنہ کی گود میں پیدا ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے خطے خطے سے یہ آواز گونجے گی، سبحان بندہ ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرے رسالت، نعرے وصیت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشم دستار بندی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی دریا دریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کل بنے مہمان کعبہ، سبحان اللہ۔ قلندر ہے، ایسے قلندروں کا زمین پر رہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جلسہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے، اور کامیاب آپ نے ابھی دیکھا کہ مدرسے کے دو بچوں نے کتنی اچھی گفتگو آپ کو سنائی، معلومات کتنی اچھی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی شارف صاحب اور ان کے والد کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی والدہ کو عافیت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، اتنا کہا اور تمہارے اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم آ گئے، لیکن یہ دیکھیے وہ اس زمین پہ نہیں آئے تھے بلکہ جنت میں تشریف لے کر کے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم جب جنت میں آئے اکیلے تھے، تنہا تھے، ان کو تنہائی کا احساس ہوا، اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اس بات کو جان لیا۔ اسی درمیان حضرت آدم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے نیند طاری فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے نیند آتی ہے، اور اسی نیند کے درمیان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہماری اور تمہاری امی حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ادھر نہیں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ نہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، بہت جلدی کرو۔ کس کو پیدا فرما دیا اللہ نے؟ حضرت حوا کو، ہماری اور تمہاری امی جان حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرما دیا۔ حضرت حوا جب پیدا ہو گئی جنت میں، حضرت حوا کو جب جنت میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرما دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ حضرت آدم علیہ السلام کی کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی تھی تو میں جنت میں اکیلا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی ہے تو برابر میں ایک عورت ہے، ایک لیڈیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس عورت کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو ٹچ کرے، دل چاہتا ہے کہ اس کو مس کرے، دل چاہتا ہے کہ اس کو جناب والا اس سے وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں حضرت حوا کو چھونے کے لیے، حضرت حوا کو ٹچ کرنے کے لیے، حضرت حوا کو مس کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، حاطف غیبی سے آواز آئی، او آدم ابھی اس عورت کو ہاتھ مت لگانا، ابھی اس عورت کو ٹچ نہ کرنا، ابھی اس عورت کو مس نہ کرنا۔ جاز کی مولا تعالیٰ، اس عورت کو ٹچ نہ کروں تو کیا کروں، اس عورت کو مس نہ کروں تو کیا کروں۔ حاطف غیبی سے آواز آتی، آدم سنو، اس کو ٹچ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے، ہماری قدرت کا نظام ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر کچھ مہر ادا کرتا ہے، تم بھی مہر ادا کر دو، اس کے بعد بیوی کو ٹچ کرنا، اس کے بعد بیوی کو مس کرنا، اس کے بعد بیوی سے
تسکین حاصل کرنا، اس کے بعد اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرنا۔ جنت کے اندر جب انسان کا وجود بھی نہ تھا، جنت میں آدم تھے، ساتھ میں حضرت حوا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، تو مہر ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن مہر ادا کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا، سونا چاندی میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا، لالو گوہر میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا، درہم و دنانیر میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا، اشرفیہ میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، او آدم کیا ہوا؟ اشرفیہ نہیں تو کوئی بات نہیں، سونا نہیں تو کوئی بات نہیں، لالو گوہر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ او آدم، ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ بے شک دار تقریر، دار رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ ارشاد مدنی صاحب قبلہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا درود شریف پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے درود شریف پڑھی، وظیفہ